امیر کبیر آدمی ہے اور اللہ کے پاک پیغمبر ہے۔ ایوب علیہ السلام کی گھر والی حضرت رحمت علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی سگی پوتی ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے بندے حضرت ایوب علیہ السلام کی تعریف کی تو شیطان کو تکلیف ہوئی۔ اب آگا یہ میرا ایوب علیہ السلام میرا بڑا شکر گزار بندہ ہے، میری بڑی تعریف کرتا ہے، میری بڑی حمد و ثنا کرتا ہے، بڑا ترانہ ریز رہتا ہے، ہر وقت میرے سامنے دامن پھیلاتا ہے، عاجزی کرتا رہتا ہے، مجھ سے مانگتا رہتا ہے۔ شیطان نے آواز دی اسے کیا تکلیف ہے، وہ تیرا شکر ادا کیوں نہ کرے، کمی جو کسی بات کی نہیں، سب کچھ جو تو نے اس کو دے رکھا ہے وہ تجھے یاد نہ کرے تو اور کیا کرے، مزہ تو تب ہے کچھ بھی نہ رہے، پھر دیکھوں کیسے یاد کرتا ہے۔ اللہ پاک جل شانہ نے فرما دیا او شیطان ایوب علیہ السلام میرا بندہ ہے، میری بندگی کرتا ہے، میری اطاعت کرتا ہے، میری فرما برداری کرتا ہے، میرے حکم کی تعمیل کرتا ہے، تجھے اس پر کیا تکلیف ہے، وہ ہرگز میرے نام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ شیطان کہنے لگا اتنی اولاد ہے، اتنی خوبصورت بیوی ہے، خود بڑا حسین ہے، مالدار ہے، اسے کمی کیا ہے؟ تو یوں لکھا علماء کرام نے حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں اجازت مانگی، اے اللہ مجھے اجازت دے دے میں اپنی کچھ کارروائی کروں، پھر دیکھوں ایوب علیہ السلام تجھے کیسے یاد کرتا ہے۔ فرمایا جہاں ہم نے تجھے اجازت دے دی، حضرت ایوب علیہ السلام کے سجدے کی جگہ جا کے بیٹھ گیا۔ ایوب علیہ السلام نے سجدہ فرمایا، دونوں ناکوں میں آگ کی پھونک مار دی، سارا بدن گل گیا۔ پہلے خود زبردست تکلیف میں مبتلا ہو گئے، پھر حضرت ایوب علیہ السلام کے مقام سب کا امتحان ہو رہا ہے۔ اپنے اوپر جھیلنا بڑا آسان ہے، بچوں کو تکلیف میں دیکھنا بڑا مشکل بات ہے، اپنی آل کو، اپنی اولاد، اپنا لخت جگر، اپنا نور نظر کون دیکھ سکتا ہے؟ کتنا ہی بڑا گناہگار ہو ماں باپ پھر بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو نہایت تکلیف ہوئی، سارا خاندان ختم ہو گیا، ایک بیوی بچی، ایک بیماری طویل ہوتی چلی گئی، پریشانی کے دن بڑھتے چلے گئے، سارا بدن گل گیا۔ ایوب علیہ السلام کی گھر والی مزدوری کرنے جاتی ہے، لوگوں کے آٹے چکی چلا چلا کے پیستی ہے، گھڑے اٹھا اٹھا کر 10-10 میل سے پانی لا کے دیتی ہے، سوکھے ٹک کر خود بھی کھاتی ہے، پانی میں بھگو کر اپنے شوہر حضرت ایوب علیہ السلام کے منہ میں ڈالتی ہے۔ شیطان نے ان گھروں میں جا کے بھی بتلایا اس کے خامن کو کوڑ لگا ہوا ہے، وہ کوڑ کے مرض میں مبتلا ہے، یہ اس کو ہاتھ لگاتی ہے، اس کو کھانا کھلاتی ہے، اس کو پانی پلاتی ہے، تمہارے برتنوں کو آ کے ہاتھ لگاتی ہے، تم سب کوڑی ہو جاؤ گے۔ یہ 10-10 میل کا ماہی سفر کر کے جاتی ہے، آگے سے عورتیں دھکا دے کر باہر نکال دیتی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی گھر والی کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، لوگوں کے پانی کے مشکیزے اور گھڑے اٹھا اٹھا کر کندھے کا چمڑا ادھڑ گیا۔ اس پریشانی کے عالم میں آتی ہے، جاتی ہے، گزارا کرتی ہے۔ بستی والوں نے کہا ساری بستی میں کوڑ پھیلاؤ گے، اسے اٹھا یہاں سے باہر لے جاؤ، اٹھا کے کہیں جنگل میں مارے گی ساری بستی کو۔ پتا چلا کہ یہ جو
लोगों में एक बात फैली हुई है कि मर्ज दूसरे को लग जाता है। ये नई बात नहीं, ये पुरानी है। तेरा मर्ज मुझे लग जाएगा, मेरा मर्ज तुझे लग जाएगा। अच्छा, बीमारी एक दूसरे को लग जाती है, कहते हैं बीमारी में जरासीम होते हैं। मैं कहता हूं कि जिना के जरासीम नहीं लगते, बदमाशी में कोई जरासीम नहीं, जुल्म में कोई जरासीम नहीं, उठाया जिसको चाहा कत्ल कर दिया, कत्ल करने में कोई जरासीम नहीं, रिश्वत बटोरने में कोई जरासीम नहीं। ये जो लोग हराम खाते हैं, शराब पीते हैं, उसमें कोई जरासीम नहीं। सूद खाते हैं, मैं कहता हूं सूद में और सूर में कोई फर्क नहीं, सिर्फ 2 लफ्ज का फर्क है। ये सारा मुल्क सूद खा रहा है। बाकायदा बैंकों में बैठकर कागज कलम गवात लेकर अपने उसका हिसाब करते हैं, तुमने कम लगाया, मेरा सूद ज्यादा बनता है। नई बात नहीं। शेखुल हदीस हजरत मौलाना मोहम्मद सिकरिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फज़ाइल में लिखा है कि 4 आने सूद का खाना इतना अजीम गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है, गोया अपनी सगी माँ के साथ 35 मरतबा बदकारी की। कभी तुमने गौर नहीं किया कि ये आखिर इस कदर बदअमनी क्यों है, बेबरकती क्यों है, रहमत नहीं, सुकून नहीं, तमाम चीजें खत्म होगी क्यों है? और जब हमारी खुराक सूर हो गई, सूद हो गई, हराम हो गया, बीवी बच्चों को हम हराम खिलाते हैं, फिर सुकून कहां से आया? और उसे हराम नहीं समझते। अब एक बात मेरे जहन में आ रही है, तुम्हें बुरी लगेगी। ये लिखे पढ़े लोग कहते हैं कि जी देखो, मकान का किराया उलमा कहते हैं जायज है, दुकान का किराया खाना जायज है, प्लाट का किराया खाना जायज है, जमीन का किराया खाना जायज है, घोड़े पे किराया कमाओ खाना जायज, ऊंट पे भाड़ा किराया कमाओ जायज, लारी पे किराया कमा के खाओ, कार टैक्सी हवाई जहाज में कमा के खाओ जायज। इतनी बात करके फिर मुंह बनाते हैं, कहते हैं देखो लगी, जब हर चीज का किराया खाना जायज है तो पैसों का किराया खाना गुनाह क्यों है? एक आदमी 100 रुपए किसी को देता है, वो ये कहता है कि जी 110 लूंगा अगले महीने में। वो कहते क्यों गुनाह है? हर चीज का जब किराया खाना जायज है तो पैसों का किराया क्यों ना जायज है? अब लंबे चौड़े मसले अगर करूंगा तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। अब मैं एक बात कहता हूं, तुम्हारे जहन में फौरन आ जाएगी इंशाअल्लाह। भाई गधे का किराया, घोड़े का किराया, ऊंट का किराया, टैक्सी का किराया, दुकान का किराया, मकान का किराया खाना जायज है, बीवी का किराया खाना जायज क्यों नहीं? कोई गैरतमंद आदमी ये पसंद नहीं करता कि बेटी का भाड़ा खाना जायज क्यों नहीं? अगर तेरी ये गैरत गवारा नहीं करती कि तेरी बीवी का किराया देकर उसके साथ कोई बदकारी करे, तो खुदा की ये गैरत गवारा नहीं करती कि माल मैंने दिया और फिर तू पैसे का माल को माल बिल माल तो क्यों कमाता है तू? ज़हन बदल गए लोगों के। तो मैं अर्ज कर रहा था कि बस्ती के लोगों ने हजरत रहमत को परेशान कर दिया। उठा यहां से, चल बाहर लेके चल, कोड़ी को ले जा यहां से। उन्हें क्या पता था कि ये पैगंबर है? उन्हें क्या मालूम था कि ये अल्लाह का नबी है? और पता होते हुए भी कौन से लोग माफ करते हैं? कुरान करीम का ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफुरून बिआयातिल्लाह व यक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिग़ैरिल हक़। ऐसे जालिम लोग भी दुनिया में आए जिन्होंने नबियों को कत्ल कर डाला। हजरत रहमत को मजबूर कर दिया अय्यूब अलैहिस्सलाम की घरवाली
لے کر پیروں تک تمام بدن گلا ہوا ہے، اور پھر بھی زخمی زبان ہر وقت اللہ کو یاد کرتی ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت رحمت رو رہی تھی تو اللہ کے فرشتوں نے آ کر کے کہا کیوں رو رہی، کیا بات ہے؟ کہ یہ لوگ تنگ کر رہے ہیں، اٹھا کے لے جا۔ میں کیسے اٹھاؤں، میرے سے اٹھایا نہیں جاتا۔ فرمایا آج تم بھی یہ لکھ یاد کر کے لے جاؤ، پیروں کے وظیفوں پہ تمہارا یقین ہے، قاری حنیف کے وظیفے پہ تھوڑا یقین آئے گا۔ فرشتوں نے بتایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کے اٹھا سکے گی۔ حضرت رحمت کے دل میں تھوڑا سا یقین آیا، پھر ذرا ڈھیلی تھی۔ وہ فرشتے کہنے لگے اللہ کا عرش عظیم، اللہ کا عرش عظیم۔ فرشتے اٹھانے لگے تو نہیں اٹھا سکتے تھے، آواز آئی ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو۔ جب انہوں نے یہ پڑھا تو عرش عظیم اٹھا لیا۔ تو حضرت رحمت نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا تو اٹھا لیا، کیونکہ عوام میں یہ لا حول ولا قوت جب پڑھا جاتا ہے جب کوئی بری گل ہو، وہ یار رہن دے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، وہ کہتے ہیں یہ کوئی تسبیح ہو رہی ہے، حالانکہ یہ عرش عظیم اٹھا کر جو کندھوں پہ فرشتے کھڑے ہوئے ہیں یہ ان کی تسبیح ہے۔ تو حضرت رحمت نے اٹھا لیا اور باہر جنگل میں لا کے رکھ لیا، کان میں لائی کہیں سے ڈھونڈ کر جھوپڑا سا بنایا، اور جھوپڑا سا بنا کر پھر ایک ٹٹی سی بنا کر دروازے میں لگاتی تھی، پھر مزدوری پہ نکل جایا کرتی تھی دور و نزدیک، سارا دن دھکے کھا کھا کے آتی ہے، ادھر شیطان مردود حضرت رحمت کے ساتھ ساتھ پھرتا ہے، جدھر جاتی ہے وہیں سے دھکے دلوا دیتا ہے۔ یوں سنا کہ حضرت رحمت آٹا جب پیس رہی ہوتی تھی، جب یہ جا کر کے چگلی کھاتا کہ تمہیں پتا ہے یہ جو تمہارا آٹا پیسنے والی عورت ہے اس کا خامن کوڑی ہے، برباد ہو جاؤ گے، یوں لکھا ہے مفسرین نے، حضرت رحمت کو اپنی چکی پہ سے اٹھا کر دور تک دھکے دے کر واپس نکال دیا کرتے تھے۔ پیغمبر کی گھر والی روتی ہوئی آ جایا کرتی تھی، فاقوں پہ فاقے کاٹے۔ اور ایک اور میری بات سن لو، مفسرین نے لکھا ہے یہ دھکے کھانے والی جس کے کندھے کا چمڑا اجڑ گیا، جس کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، علماء نے لکھا ہے اس وقت کی دنیا میں عورتوں میں سارے عالم میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی حضرت رحمت۔ آخر یوسف علیہ السلام کا جو حسن تھا جس کو دیکھ کر مصر کی عورتیں بے ہوش ہو جایا کرتی تھی، پوتی پہ بھی کچھ اثر تو ہوگا نا۔ سگی پوتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی حضرت رحمت، پیغمبر کی گھر والی ہو کر اتنی تکلیف۔ یا آج کل کی گھر والیوں کو بھی دیکھ لو، رہیں گی کھاویں گی سارا دن بکری کی طرح منہ چلائیں گی، سوٹ پہ سوٹ پہنیں گی، تھوڑی سی بات ہو جاؤ منٹوں میں چھوڑ کے ایک طرف ہو جائیں گی۔ کہاں ہے وہ بات؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے ایک دن فرمایا، حضرت رحمت کی حالت دیکھ کر ترس آیا ایوب علیہ السلام کو، تو یوں فرمایا اے رحمت ایک بات سن، میری بیماری لمبی ہو گئی، یہ آزمائش ہے اللہ کی، نہ جانے کتنی مدت ابھی اور مجھے اس میں رہنا ہے، تو عورت ذات ہو کر اتنی حسین و جمیل ہو کر دھکے کھا کھا کے مر گئی، میں تیری حالت کو نہیں دیکھ سکتا۔ آمین۔ ایک دو دن کی بات نہیں، اسی طرح مسلسل چلتے چلتے 80 برس گزر گئے۔ اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، تمہارا مائی باپ بڈھا بھائی بیمار ہو جائے نا، کئی آ جاتے ہیں جمعے میں حجی دعا کر دینا، اللہ پاک یا ادھر کر دے یا ادھر کر دے، دعا منگوانے آتے ہیں کہ جلدی رگڑا نکل جائے تو جائے اپنے ٹھکانے جان چھوڑے، کون اسپتالوں میں کھانا پہنچائے، کون ڈاکٹروں کے پیسے بھگتائے۔
जिस औलाद के पीछे सारी उम्र झूठ बोला, रिश्वत बटोरी, हराम का इकट्ठा किया, आज तू बीमार पड़ा है, औलाद पहले दुआ मांग रही है, अल्लाह जल्दी कर। मौलवियों के पास आ जाते हैं, जी हजरत जी दुआ कर दो, अगर जिंदगी है तो अल्लाह तंदुरुस्ती दे, वरना संभाल ले। हाँ, उसे अल्लाह संभाल ले, बैंक बैलेंस तू संभाल लियो, सारा कोठी बंगला तू संभाल लियो। तेरे मरने की दुआ औलाद कराती है जाके। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह वाली, न जाने कब तक मेरा ये मर्द है, कब तक मैं इस आजमाइश में मुब्तला हूँ। मैं तुझे तलाक दे देता हूँ, अपने घर चली जा, मेरा अल्लाह मालिक है। कुर्बान जाऊं। हज़रत रहमत ने पूछा कि ए अय्यूब, ये बताओ मेरी और तुम्हारी खुशखुर्रमी और मुसर्रत की जिंदगी कितने साल गुजरी? हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया 80 साल। 80 साल। जवाब सुनो और हैरान हो जाओ, और अपनी बीवी बच्चियों को और बहनों और बेटियों को बताओ और सुनाओ, और उन्हें बताओ कि आखिरत के लोग यूं हुआ करते हैं। हजरत रहमत रोने लगी और कहने लगे, अल्लाह के नबी, अल्लाह के पाक पैगंबर, आज 80 साल तो मैं तेरी साथ लगी रही, तेरी बगल में सोती रही, तेरे बिस्तर में सोती रही, तेरे साथ मिलजुल करके खाती पीती रही। अब आजमाइश आ गई, तुझे छोड़ के चली जाऊं, कल कयामत का दिन आएगा, मेरा रब जब मुझसे पूछेगा, और रहमत मेरे अय्यूब को छोड़ के क्यों चली गई थी, उस वक्त का जवाब सिखाओ, क्या जवाब दूंगी? अल्लाह की अदालत में क्या जवाब दे सकूंगी? मैं हरगिज़ ऐसा नहीं करूंगी। मर जाऊं, मेरी जान चली जाए, परवाह नहीं, अल्लाह के नबी, तुझे छोड़कर मैं नहीं जा सकती। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की खिदमत करती रही, मजदूरी पे जाती थी, लोगों के पानी के घड़े मशके ढोती थी, आटे पीसती थी, सौदे दूर दूर से खरीद के ला के देती थी, सूखे टुकड़े लाकर पानी में भिगो भिगो कर अपने शौहर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के मुंह में डालती थी। इतनी परेशान हाल औरत और इतनी मुद्दत की खिदमत गुजार, जो ऐसे दिनों में भी अलग नहीं हुई, ऐसे दिनों में भी छोड़ के ना गई, इजाजत मिलने पे भी ना गई। ये जो शैतान मरदूद है, ये परेशान हाल को जल्दी फंसाता है। किसी का बच्चा बीमार हो, किसी का बेटा बीमार हो, मुकदमा गले में पड़ जाए, फिर उसको कहता है कि देख अल्लाह मियाँ क्या करेगा, अल्लाह मियाँ के पल्ले है क्या, तू फलाने बाबा के दरबार में जा और वहां जाकर सजदा कर, कब्र की मिट्टी चाट, इंशाअल्लाह तेरा बेटा बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगा। आखिर ये भी तो अल्लाह के बनाए हुए बाबे भी, यानी खुदा से हटाकर शैतान फिर बाबे पे लाता है। उसका मकसद शिरक कराना है, लानत में गिरफ्तार कराना है। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम की घरवाली परेशान तो थी। एक दिन रास्ते में बड़ा बुजुर्ग बनकर आया। हाय, ये जो शैतान है ना बेईमान, इसको भी कैसा पता है कि लोग लंबे कुर्ते से धोखा खाएंगे, लंबे कुर्ते से धोखा खाएंगे। ओ हाथ में बड़ा सोटा, इतना बड़ा कस्बा, तस्बीह नहीं कस्बा, इतना बड़ा कस्बा और सोटा और पगड़ा और पैरों लक्का कुर्ता, और हजरत रहमत के पास जंगल की तरफ से जैसे अल्लाह अल्लाह नहीं करते, यूं करता हुआ आया। देखा होगा ना ये कई मक्कार, जब तुम्हारे करीब से कोई मक्कार गुजरेगा ना, पीरों की सूरत रूप बनाकर यूं ही करेगा, गुरुन 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 गुरुन। आया आगे से, हजरत रहमत को कहने लगा, की आया तेरा, कितना फिर दिए? वो पाक पैगंबर की घरवाली है, कहने लगी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। और सुना तेरा खामिन बड़ा बीमार है? कि जी हाँ बीमार है। कितने दिनों से? कि बहुत दिन हो गए। एक बकरा लिया, बकरा, ये जितने बैठे हैं ना धूना रमाए हुए, बकरा बड़ा मंगवावे फौरन बकरा। कहने लगा कि बकरा लिया,
اور چوراہے میں اس کو ذبح کر کے پھینک دے، بس تیرے خامن کا کوڑ اتر جائے گا، جو اس بکرے کے پاس سے گزرے گا نا اس کو لگ جائے گا، تمہاری جان چھٹ جائے گی۔ جو اس بکرے کو ہاتھ لگائے گا، جو اس بکرے کو کھائے گا، جو اس بکرے کے قریب سے گزرے گا، اس کو یہ کوڑ لگ جائے گا۔ اب بیچاری اتنی مدتوں کی پریشان حال مائی جو رات دن دکھوں میں ہے، وہ یہ بات بھول گئی اور مصیبت کی ماری ہوئی، تکلیف کی ماری ہوئی، پریشانی کے عالم میں حضرت ایوب علیہ السلام سے جا کے ذکر کر دیا، آج ایک بابا جی ملا تھا۔ اللہ کے نبی تو نرالے ہوتے ہیں، ایوب علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ آ گیا خبیث، بابا بن کے وہی آیا ہوگا کہ جتنے بھی دنیا میں عورتوں کی آبرو لوٹنے والے، جیبوں پہ ڈاکہ مارنے والے، بابے ہی بن کے آویں گے۔ ایوب علیہ السلام کے سامنے کہنے لگی، مجھے آج ایک بابا جی ملے تھے، بڑا درویش سی، بڑا فقیر آدمی سی، بڑا کلندر سی، اور دوا دس گیا مینو، یہ دس گیا کہ میں بکرا لواں، اون ذبح کر کے چوراہے تے پھینک دیواں، سٹ دیواں، جڑا کوڑ لنگے گا اونوں بیماری لگ جاوے گی، تہاڈی بیماری دور ہو جاوے گی۔ اللہ کے پاک پیغمبر کو غصہ آیا۔ اندازہ لا ایوب علیہ السلام کے دماغ میں یہ بات نہ آئی کہ یہ وہ مائی ہے جس کو 80 برس ہو گئے میری خدمت کرتے، چمڑا ادھڑ گیا، بھوکی کڑیاں خشک ہو گئی، ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے، پر مجھے چھوڑ کے نہ گئی۔ اگر اس نے کوئی ناجائز بات کر ہی دی تو منع کر دوں کہ دیکھیں آئندہ یہ بات نہ کرنا۔ نبی شرک سے بڑا بیزار ہوتا ہے، نبی کو سارے گناہوں سے زیادہ شرک سے بڑی نفرت ہوتی ہے۔ فوراً جلال میں آ گئے اور فرمانے لگے، اگر میں تندرست ہو گیا رب کائنات کی قسم ہے تجھے 100 لاٹھیاں ماروں گا۔ تجھے 100 لاٹھیاں ماروں گا۔ تو نے شرک کی بات کیوں کی؟ اللہ جل شانہ کا مقابلہ کرتی ہے، اور یہ تو عقیدہ ہی غلط ہے کہ اس کی بیماری اس کر اس کو چمٹ گئی، اس کی بیماری اتر کر اس کو چمٹ گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بیماریاں دینے والا میں ہوں یا کوئی اور ہے؟ اندازہ لا نبی شرک سے کتنی نفرت کھاتا ہے، نبی شرک سے کتنا بیزار ہے۔ اپنی خدمت گزار کو نہ دیکھا، گھر والی کو نہ دیکھا، بیگم کو نہ دیکھا کہ یہ میری وجہ سے کتنا عرصہ گزر گیا، رات دن پریشان حال دھکے کھاتی ہے، چلو کوئی بات نہیں۔ اللہ کا نبی جلال میں آ گیا، سارا بدن کیڑوں نے کھا لیا مگر اب بھی جلال میں آ گیا، اور حالت یہ بنی ہوئی ہے کہ سوائے زبان بھی زخمی ہے، کوئی چیز بھی ایسی نہیں جہاں پہ زخم نہ ہو، سارا بدن زخمی۔ ادھر حضرت رحمت پہ غصہ آ گیا، تو نے ایسی بات کیوں کی، شرک والی بات کیوں کی، توحید سے ہٹ کر بات کیوں کی، اللہ کے کلام سے ہٹ کر بات کیوں کی؟ بس حضرت رحمت جو تھی ان پر تو غصہ آ گیا ایوب علیہ السلام کو، اور پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے مالک کائنات کے سامنے اس بے نیاز کے دروازے پہ، اس خالق و مالک کے دروازے پہ جھولی پھیلا دی، دامن پھیلا دیا، اور جو دعا مانگی اس کو قرآن کریم میں نقل کرا دیا۔ اے میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی کتاب مقدس میں ذکر کرو میرے بندے ایوب علیہ السلام کا۔ فرمایا وذکر ذکر کل کالی کملی والے عبدنا ایوب، اس کلام مقدس میں ذکر کر، پاک
कलाम में तिलावत कर, जुबान तेरी हो कलाम मेरा हो, सुनने पढ़ने वाली तेरी उम्मत हो, मजा आएगा। फरमाया बज़कुर जिक्र कर अब्दना अय्यूब, मेरा बंदा अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम था। इज़ नादा रब्बहू अन्नी मस्सनी अश-शैतान बिनुस्बिन वअदाब। ऐ मेरे नबी, कलाम पाक में मेरे बंदे अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र कर, जब उसने मुझे उस वक्त पुकारा जब शैतान ने अपना मकर किया, फरेब किया, दांव खेला। फस्तजबना लहू वनज्जयनाहू, मेरे पास आया अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, उसी जगह पड़े पड़े लेटे लेटे जख्मी हालत में झोली फैला दी। रब्बी अन्नी मस्सनी अद्दुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। ओ मेरे परवरदिगार, एक अकरमल अकरमीन या रहमर राहिमीन, और रहम वाले और करम के मालिक, रब्बी अन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर्रु, मुझे तकलीफ आई, मुझे परेशानी आ गई, मुझे बीमारी ने खा लिया। व अंत अरहमुर राहिमीन, तू बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है, तेरी बंदा नवाजी का क्या कहना, तू बड़ा मेहरबान है। और अय्यूब, अब एक सवाल पैदा होता है कि अय्यूब अलैहिस्सलाम ने 80 बरस तक दुआ क्यों नहीं मांगी, आज क्यों मांग ली? अरे दुआ आज यूं मांगी, या अल्लाह ये मेरी इतनी बड़ी खिदमत गुजार, अब करम कर दे, शैतान ने दो चलाना शुरू कर दिया, ये ऐसा ना हो कि मुझे भी ना बताए, शिर्क की लानत में गिरफ्तार होकर मेरी बीवी होकर जहन्नुम में न चली जाए। इतना अरसा भूखी मरी, प्यासी मरी, धक्के खाए, लोगों ने धक्के दे देकर अपने घरों से निकाला, औरतों ने निकाला। यूं लिखा मुफस्सिरीन ने, घर से धक्का भी दिया करते थे और अय्यूब अलैहिस्सलाम की घरवाली को लोग मारा भी करते थे, मार खाती, धक्के खाती। नबी की घरवाली, नबी की खिदमत गुजार अगर शिर्क की कोई बात कर दे तो नबी बर्दाश्त नहीं करता। वो ये नहीं कहता चलो कोई बात नहीं, अमल तो नहीं किया। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने यही तो कहा ना, ठीक है तूने अमल तो नहीं किया, लेकिन पैगंबर की बीवी होकर शिर्क वाली बात जुबान पे क्यों लाई? क्यों तेरी जुबान पे ये बात आई? जब नबी ने झोली फैला दी, दामन फैला दिया उस मालिक के कायनात के सामने, रोया है अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम और रो रो के दुआ मांगी, अर्ज किया रब्बी इन्नी मस्सनी अद्दुर्र, या अल्लाह दुखों ने मुझे खा लिया। और सब्र इतना किया, कीड़े बदन से उतरकर जब जमीन पे चलते थे तो यूं लिखा पकड़ कर रख लेते थे, चले कहाँ हो, तुम्हारी खुराक तो अल्लाह ने मेरा बदन बनाया। और जख्मी जुबान से भी हर वक्त सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह के अल्फाज जारी रहा करते थे। तो झोली फैला दी, रब्बी इन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। ए बंदा नवाज, ओ मालिक की कायनात, अब तो करम कर दे, मेरे घर में शैतान हाथ मारने लगा। आवाज आई, मेरे अय्यूब जब तुमने मुझे यूं रो के पुकारा ही, पुकार ही लिया, लो मैं आ गया हूं, मांगो क्या मांगते हो? या अल्लाह सेहत तो तंदुरुस्ती मांगता हूं,
فرمایا جب میرا دروازہ کھٹکھٹا لیا اب ڈاکٹروں کی کوئی ضرورت نہیں، طبیبوں کی حاجت نہیں، حکیموں کی لوڑ کوئی نہیں، یہی لیٹے لیٹے یہ زخمی پیر کی ایڑی، زخمی کھری زمین پہ مارو، ارقو برجلک ارقو برجلک، اپنا پیر زمین پہ مارو۔ ادھر نبی نے زخمی پیر زمین پہ مارا، پانی کا چشمہ ابل پڑا، آواز آئی ہاذا مغتسل بارد و شراب، اس پانی میں سے کچھ پی لو، کچھ پانی لے کر غسل کرو۔ چنانچہ پانی پیا، غسل کیا، جیسی تندرستی 80 سال پہلے تھی وہی جوانی، وہی خوبصورتی پانی پینے سے اور غسل کرنے سے فوراً لوٹ آئی۔ اب خدا کہتا ہے یہ میں نے کیا، حکم اللہ نے دیا نا کہ پیر مار، شکر ہے اسی اوتھے نہیں سی، نہیں تو اسی کہنا سی قبر دا پتہ نہیں، اس پانی دے وچ ایک بابا دبیا ہویا پرانا، فوراً اسی اسے پاسے لے جانا سی، آخر پرانا بابا تھلے۔ حالانکہ جب وہ دکھ دور کرنے پہ آئے اس کو کیا دیر ہے، وہ پانی کو سب کچھ بنا دے، اور جب دکھ دینے پہ آئے تو اس وقت بھی سبب پانی کھانا ہی بن جاتا ہے۔ تو ایوب علیہ السلام نے پانی پیا، غسل کیا، وہی پرانی جوانی، وہی پہلے والا حسن، تندرست ہوئے بیٹھے ہیں جھوپڑی کے آگے۔ اللہ غنی، کمال ہے رحمت تیری قبر پہ کروڑ رحمتیں نازل ہوں۔ یوں لکھا ہے کہ مزدوری کر کے یہ جھولی میں ٹکڑے لیے ہوئے حضرت رحمت آئی اور دور سے دیکھا وہ جھونپڑی کا جو دروازہ بنا رکھا تھا نا کانوں کا ٹٹی، وہ کھلا ہوا دکھائی دیا۔ حضرت رحمت وہیں سے رونے لگی، خیر ہے آگے میں آ کے کھولا کرتی تھی، آج کھلا ہوا ہے، کوئی جانور نہ نقصان کر گیا ہو۔ اور جب آئی ہے دروازے پہ تو دیکھا ایک نوجوان بیٹھا ہے، تو پریشان حال ہو گئی۔ اللہ غنی، جس کی 80 برس اتنی مصیبت اٹھا کے خدمت کی ہو، حضرت رحمت جب دروازے پہ کھڑی ہوئی اپنی جھوپڑی کر جھوپڑی کو خالی دیکھا، روئی، جولی پہلے اللہ میں بے گناہ ہوں، میرے مالک نہ جاتی تو یہ پیٹ کیسے بھرتی، اس کے لیے ٹکڑے لینے گئی تھی، کون جانور کھا گیا، کون اٹھا کے لے گیا، یا اللہ کوتاہی میری ہوئی، غلطی مجھ سے ہوئی، مجھے معاف کر دے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے جب حضرت رحمت کو پریشان دیکھا تو آ کے ہاتھ پکڑا اور کہا رحمت اللہ کا شکر ادا کر، میں وہی ایوب ہوں، اللہ نے تندرستی عطا فرما دی، میں وہی پیغمبر ہوں ایوب علیہ السلام۔ اچھا، فرمایا کہ دیکھ لے اللہ نے پانی میں سب کو تندرستی پیدا کر دی، میں نے پانی پیا اور غسل کیا، میرا یہ تندرستی والا حال ہو گیا۔ اب ایک بات جو میں آخر میں کہنا چاہتا ہوں وہ تم بھی بھول گئے ہوگے، ہم 1,00,000 قسمیں کھاتے ہیں، شرط لگاتے ہیں، وقت گیا کہیں گزری، پھر کون یاد کرے، کتنی قسمیں کھائی، کیا نیم دھرم کیے، کتنا جھوٹ بولا، کون پرواہ کرے۔ حضرت رحمت یکدم خوش ہو گئی، یا اللہ میرے مصیبت کے دن ختم ہو گئے، میرا حامل تندرست ہو گیا۔ مگر ایوب علیہ السلام فرمانے لگے کیا رحمت تکڑی ہو جا، مجھے اپنی قسم یاد ہے، تکڑی ہو جا، مجھے اپنی قسم یاد ہے، پوری کروں گا، میں تندرست ہو گیا ہوں، 100 لاٹھیاں تجھے کھانی پڑیں گی۔ آخر پیغمبر ہے نا، جو قسم کھائی تھی وہ یاد ہے، ہم اب قسم کھائیں گے یہاں سے نکل تو انشاءاللہ فوراً بھول جائیں گے، اور ایسی قسم گھر والی کو مارنے والی تو ویسے ہی بڑا مشکل ہوتا ہے پوری کرنی، کون مارے بھائی، ڈنڈے مارے گا تو اگلے دن تندور پہ بیٹھا رہے گا، پھر جائے گا کہاں۔
کمال ہے حضرت رحمت کا. یوں لکھا مفسرین نے, کہنے لگی اے اللہ کے نبی میری جان کی خیر ہے, تیری قسم پوری ہو میں حاضر ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. فرمایا میں حاضر ہوں, آپ اپنی قسم پوری کریں, میں حاضر ہوں, مر جاؤں گی کوئی پرواہ نہیں, نبی کی قسم غلط نہ ہو جائے. یہ نہیں کہا کہ ایوب آج تندرست ہو گیا تو لاٹھیاں یاد آ گئی, یاد ہے میں نے کتنے دن مصیبت کے بھرے, تیرے پیچھے چھالے پڑ گئے, میرے کندھے کا چمڑا اڑ گیا, میری صحت خراب ہو گئی, میرے پیروں میں چھالے پڑ گئے, میں رل رل کے مر گئی اور تم لاٹھیاں لیے کھڑے ہو. عورت کو بھی اللہ جل شانہ کی کتنی پہچان تھی, کتنی بڑی معرفت تھی, اور وہ تو خامن تو تھے ہی نبی. حضرت ایوب علیہ السلام نے تیاری کی لاٹھیاں مارنے کی. فوراً وہی آئی, او ایوب, اور میرے پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام, وخذ بیدی ضغثا فاضرب به ولا تحنث انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب. اے میرے ایوب, ایک طرف تیری قسم ہے, ایک طرف میری بندی رحمت کی مشقت اٹھانے والی جان ہے. تیری قسم غلط کرو تیری نبوت پہ دھبا آئے گا, تیری قسم پوری کراؤ. یہ مائی اتنی حسین ہو کر, اتنی خوبصورت ہو کر, اتنی نازک مزاج ہو کر, اتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں, اس کی جان پہ 100 لاٹھیاں پڑی تو یہ کیا کہے گی میرا رب کیسا ہے. اور میرے ایوب 100 سیکھ لے لو جھاڑو والی اور میری رحمت کی کمر میں مار دو, تیری قسم پوری ہوگی, میری رحمت کی جان بچے گی. یہ پیغمبر کے لیے بات تھی, کبھی تم آج سیکھ کے چلے جاؤ اور گھر والی کو شام کو کہو کہ جس دن میں 100 لاٹھیوں کی قسم کھاؤں گا تو تیری کمر پہ جھاڑو ماروں گا, اور مجھے یقین ہے کہ اگر جھاڑو ماری تو اگلے دن دروازہ بند ملے گا. کون کھائے زمانے میں جھاڑو؟ وہ ایک نبی کی عظمت تھی, نبی کی گھر والی کی عظمت تھی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے ان کی قسم کو بھی پورا کرایا. ہم کتنی قسمیں کھاتے ہیں جس کو پورا کرنے کا نہ ارادہ ہوتا ہے اور نہ پورا کرتے. فرمایا وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ, یہ سب نبی میرے بندے تھے. ایک آخری بات اس واقعے کی بڑی مشہور ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بھی تندرستی دے دی, حضرت رحمت تو تھی تکڑی, جب آدمی آرام میں آئے نا پھر سب کچھ یاد آتا ہے. پہلے تو بیماری نہیں پریشان کر رکھا تھا بیچاری کو. جب دونوں میاں بیوی آمنے سامنے بیٹھے تو حضرت رحمت کہنے لگی ایوب او میرے پیغمبر, میرے نبی, میرے شوہر, آج مجھے وہ اپنے بچے یاد آئے, وہ میرے خاندان کے پھول یاد آ گئے, وہ میرے باغ کے چمن یاد آ گئے, وہ بلبلیں یاد آ گئی, وہ سارا تمام کا تمام جو ماحول تھا وہ میری آنکھوں کے سامنے گھوم گیا. ایوب اگر اللہ آپ کو تندرستی دے سکتا ہے کیا وہ اس پہ قادر نہیں میرے پھولوں کو لوٹا دے؟ وہ لکھا ہے کہ زمین پھٹی اور آواز آئی وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ. میں نے ایوب علیہ السلام کی